بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم قربانی کا تمسخر نہ اڑائیں، اس کو مذاق نہ سمجھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جان قربان کرنے کے لیے پیش ہوئے، یہ کوئی مذاق نہیں تھا، نعوذ باللہ، یہ کوئی ہنسی مذاق کا مقام نہیں تھا، یہ کوئی تالیاں پیٹنے کی جگہ نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک بندہ اپنی قربانی پیش کر رہا ہے، اس کے سامنے اپنا سب کچھ نچھاور کر رہا ہے، یہ اس کا تقدس ہے، قربانی کا تقدس تھا۔ اس قربانی کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیجیے، اس میں اپنے رب سے محبت ہے، رب سے تعلق کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار ہے۔ اس قربانی میں ایک بندہ جب اپنی قربانی کو رب کے سامنے پیش کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے رب سے اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے، اپنی جان اس کے سامنے نثار کرنا شامل کر رہا ہے۔ گویا کہ ایک بندہ اپنے رب کی بندگی میں اپنی جان کو نثار کرنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کون سمجھائے گا ان کو؟ جانوروں کو یہ لے کر کے گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر مذاق بنا رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے، جب جانور قربان ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے بچے تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو اس جانور کے ساتھ، یہ تالیاں پیٹنے کا مقام ہے۔ جانور کو لے کر کے دوڑا رہے ہیں، اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے ریس کورس کے لیے گھوڑے اس جانور کو لے کر کے آئے ہوں۔ بھئی جانور آپ لائے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی کرنے کے لیے، آپ لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جانور کو، جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، اس جانور کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے صفا مروہ کو کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے کہا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، بدن جو اونٹنی اللہ رب العالمین کی قربانی کے لیے تیار کی جاتی تھی، جس پر نشان ڈال دیے جاتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربان کی جائے گی، اس اونٹنی کو کہا گیا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، جس پر نشان لگا دیا گیا، جو کعبے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ جب قربانی کا جانور طے ہو گیا اور یہ مان لیا کہ یہ جانور قربانی کا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہو گیا۔ بھلا کوئی اللہ کی نشانی کا مذاق اڑائے گا؟ کوئی صفا مروہ کے ساتھ تمسخر کرے گا؟ کوئی مذاق اڑائے گا اس کا؟ کوئی پوری دنیا سے ہزاروں لوگ ہیں، پوری دنیا سے جو صفا مروہ کی پرسائی کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ مذاق کی جگہ ہے، وہ مسخرے کی جگہ ہے۔ قربانی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم قربانی کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی قربانی کے جانور کو کوئی دیکھتا ہے، کوئی خرید کر لایا جانور قربانی کا، تو سب سے پہلا سوال اگر کوئی کسی سے کرتا ہے تو یہ کرتا ہے، ارے بھائی یہ کتنے میں لیا تم نے؟ کتنے کا خرید کر کے لائے ہو؟ اللہ کے بندو، یہ تم نے اللہ کی قربانی کے لیے خریدا ہے یا دکھاوے کے لیے خریدا ہے؟ تم پوچھ کیوں رہے ہو اور تم بتا کیوں رہے ہو؟ یہ اللہ رب العالمین کی قربانی کے لیے ہے، تو پھر اس میں تمسخر، اس کے اندر یہ پیسے کی دخالت کیسے ہو گئی؟ اس کے اندر نمود و نمائش کیوں ہو رہی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی کے یہاں دعوت پر جائیں، کوئی آپ کو دعوت پر بلائے اپنے یہاں اور آپ کے سامنے دسترخوان لگا دے، اس پر آپ بیٹھ جائیں اور بہترین انواع اور اقسام کی غذا وہاں پر موجود ہو، تو آپ کسی سے سوال کریں گے یہ بتائیے صاحب یہ کتنے پیسے کا آپ یہ کھانا لے کر کے آئے ہیں، کتنے میں تیار کیا؟ اور جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ بھی اکڑ کر کے جواب دے کہ یہ میں نے بہت مہنگا مل رہا تھا، بارگین کر کے اتنے میں خریدا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی ضیافت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ رب العالمین کے دسترخوان پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم
اپنی قربانی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ ہم خود تصور کریں کہ واقعی یہ جو کچھ ہم اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ قربانی ہے بھی یا نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ساری کی ساری سراسر نفس پرستی ہے۔ اس میں قربانی کہاں ہے؟ اس میں ضیافت کہاں ہے؟ اس میں مہمان نوازی کہاں ہے؟ اس میں اللہ کی بندگی کہاں ہے؟ اس کے اندر اللہ رب العالمین سے محبت کہاں ہے؟ ہم خود اس بارے میں ذرا غور کریں، تصور کریں۔ سب کی سب نفس پرستی ہو رہی ہے، اور اس دھمال کے ساتھ ہو رہی ہے کہ کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو۔ کسی کو تو آواز اٹھانی ہوگی، کسی کو تو اصلاح کرنی ہوگی۔ آپ سمجھائیں، ہم سمجھائیں، سب مل کر کے سمجھائیں ان بچوں کو کہ بھائی قربانی کے جانور کا مذاق نہ اڑاؤ۔ سمجھائیے ان بچوں کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا اس لیے قربانی پیش کی تھی؟ حضرت اسماعیل کی قربانی کو یاد کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کے خواب کو اسی لیے سچا کر کے دکھایا تھا؟ ذرا سوچئے۔ جس قربانی کو قرآن نے کہا ذبح عظیم کہا، قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو بڑے فدیہ دے کر کے بچا لیا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، یہ قربانی کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے۔ ہم اس کے تقدس کو محفوظ کریں، قربانی کو ہرگز مذاق نہ سمجھیں، مذاق سے بچائیں اسے، اس کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کے بچے ضد کر بھی رہے ہیں کہ جانور کو گھمانے لے جانے کے لیے، تو آپ کہیے کہ بیٹا ٹھیک ہے، اس کو گھمانے لے جاؤ، لیکن اس کا مذاق نہ اڑانا۔ کیا کوئی حجر اسود کا مذاق اڑا سکتا ہے؟ کیا کوئی صفا مروہ کوئی کھیلنے کی جگہ ہے؟ کوئی مطاف جو خانہ کعبہ کا مطاف ہے جس میں لوگ طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا اس مطاف میں جا کر کے لوگ کھیل سکتے ہیں؟ اگر کوئی کھیلنے لگے تو کیسا سمجھیں گے آپ؟ مطاف کے اندر یا صفا مروہ پر یا حجر اسود کے ساتھ کوئی مذاق کرے، کوئی کھیلے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو اچھا لگے گا؟ مذاق نہیں ہوگا وہ اس کے ساتھ۔ پھر ہم اس جانور کے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ قربانی کے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کھیل رہے ہیں اور کھیلنے دے رہے ہیں بچوں کو؟ مگر معاملہ یہ ہے کہ ہماری اس وقت کی جو تہذیب ہے، جو ثقافت ہے، ہمارا جو ماحول ہے، وہ اس طرح کا بن گیا ہے کہ اس ماحول میں کوئی آپ کو بات صحیح بتائے بھی تو آپ کو عجیب لگتی ہے۔ یہ بات کہ آپ کو سمجھایا جائے، یہ بات بتائی جائے کہ بھئی آپ جانور کے ساتھ یا قربانی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیوں کر رہے ہیں، یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی۔ لیکن اگر کسی سے آپ کھانے والی بات پوچھیں کہ کھانے پر آپ نے کتنا خرچ کیا، یہ عجیب بات نہیں ہے کیا؟ یقیناً وہ بھی عجیب بات ہے۔ پھر ہم قربانی کے معاملے میں یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عزیزان محترم، ہمیں اس تعلق سے ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا۔ اپنے گھروں سے ہم اس بات کی شروعات کریں، قربانی کے جانوروں کا مذاق بند کریں، بچوں کو سمجھائیں کہ یہ مذاق کی جگہ نہیں ہے، تالیاں بجانے کا یہ موقع نہیں ہے، بلکہ ان کو سمجھائیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی یاد کا موقع ہے، اس سے محبت کا موقع ہے۔ قربانی کے جانور میں جو ہم دولت کی جو نمود و نمائش ہم کرتے ہیں، اس سے خود کو بچائیں، چھپائیں اس کو کسی طرح سے۔ دولت کی جو نمود و نمائش ہوتی ہے، آدمی سے جانور کے بارے میں، اس کی خصوصیات کے بارے میں پوچھیے، کھڑاک سے وہ آپ کے سامنے فوراً اس کی قیمت رکھ دے گا کہ میں نے اتنے کا اس کو خریدا ہے۔ یعنی وہ گویا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کی قیمت اتنی ہے اور میرا اسٹیٹس یہ ہے۔ تو اسٹیٹس دکھانے کے لیے بھی لوگ آج کل قربانیاں کر رہے ہیں۔ اس کو کسی طرح سے چھپانے کی ضرورت ہے۔ قربانی اسٹیٹس دکھانے کی جگہ نہیں ہے، قربانی اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں قربانی کریں، اچھی بات ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی دینے کو مذاق بنا دیں۔ قیمتیں دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں، قیمتوں کی نمود و نمائش نہ کریں، بلکہ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اس قربانی کو بارگاہ رب العزت میں پیش کریں۔ قربانی کا جانور جس وقت ذبح ہو رہا ہو، اس وقت وہاں پر موجود ہوں سب لوگ، بچوں کو بھی وہاں پر بلا لیں،
اور سب کو کھڑا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کریں جب ہم قربان کریں جانور کو اللہ کے راستے میں، تو گویا کہ ہم عہد کریں اس وقت، خدایا آج جو جانور میں تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، کل اگر ضرورت پڑی تو اسی طرح سے میں اپنی جان بھی تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ آج تو نے جانور قربان کرنے کا حکم دیا ہے، کل اگر ضرورت پڑی تو اپنی جان کو بھی تیرے راستے میں تیرے دین کی خاطر قربان کر دوں گا۔ اور جس طرح سے تیرے نبی نے اپنے بیٹے کو تیری راہ میں قربان کیا، ہم تو خرید کر لاتے ہیں نا جانور، ابراہیم علیہ السلام تو خرید کر نہیں لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو تیری راہ میں قربان کیا، اسی طرح سے اگر ضرورت پڑی تو میں بھی اپنی اولاد کو تیرے دین کی خاطر دین کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ عہد کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ عہد کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کو صابر بیٹا دیا، خدایا مجھے بھی اپنا بندہ بنا دے اور میری اولاد کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح صابر بنا۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے تیرے گھر کی تعمیر کی، خانہ کعبہ تعمیر کیا، اسی طرح سے مجھے بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے دین کا داعی اور دین کا خدمتگار بنا دے۔ کتنے لوگ ہیں جو گردن پر جانور کی چھری چلاتے وقت یہ عہد کرتے ہیں؟ جس وقت ہم جانور کے گردن پر چھری چلائیں اس وقت یہ عہد کریں کہ اے رب العالمین، جس طرح سے آج ہم اس کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، کل اگر ضرورت پڑی تو شمشیر بھی چلاؤں گا۔ جس طرح سے آج اس کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، کل اگر ضرورت پڑی تو تیرے دین کی خاطر شمشیر بھی چلاؤں گا، تیرے دشمنوں سے لڑوں گا اور تیرے دین کی خاطر نمرودوں اور فرعونوں سے مقابلہ کروں گا۔ اس بات کا عہد کریں جس وقت ہم جانور کی گردن پر چھری چلائیں۔ اپنے بچوں کو کھڑا کریں جانور کے سامنے اور ذبح کرتے وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے اپنی قربانی کو بارگاہ رب العزت میں پیش کریں۔